اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سدا آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اگر کوئی کسی مسئلے کی وجہ سے بے عزت ہو گیا ہے تو وہ اپنی عزت کو پانے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عزت پانے کا وظیفہ بتائیں گے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آزمایا ہوا عمل ہے، جو میں آپ کو آج یہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو جو لوگ آپ کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے وہ انشاءاللہ آپ سے بات کرنے کو ترسیں گے۔ کھوئی ہوئی عزت اور شہرت پانے کا بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے۔ عزت حاصل کرنے کا یہ ایک روحانی عمل ہے۔ عزت و شوکت کے لیے آپ اس وظیفے کو ضرور پڑھیں، بلکہ اگر گھر میں کسی سے رنجش، ناراضگی یا شدت کی مخالفت ہے، لڑائی جھگڑا ہے، تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، آپ اس عمل کو آزما بھی سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھ لیں، ان کو بتانا نہیں ہے۔ کسی اور جگہ ہیں یا دفتر میں کام کرتے ہیں تو ادھر پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اثر کرتا ہے یا نہیں۔ باوضو ہو کر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ناپاکی کی حالت میں تو بالکل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اپنی عزت کسی وجہ سے گوا چکے ہوتے ہیں یا اسی میں کمی آ چکی ہوتی ہے تو وہ لوگ بھی جب اس وظیفے پر عمل کریں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ بہنوں اور بھائیوں، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں کوئی ایسا کام کرے جس سے اس کی عزت تمام دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بڑھ جائے، مگر یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس وظیفے میں ایک خاص بات ہے، ایسی تاثیر ہے کہ دوسروں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ خود بخود دوسروں کی نظر میں عزت پا لیتے ہیں۔ عزت، دولت اور شہرت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ یہ محض صرف ایک اتفاق ہے کہ تینوں لفظوں کے آخر میں تا آتا ہے، لیکن یہ اتفاق نہیں ہے کہ ان الفاظ کے وزن پر ایک اور لفظ بھی ہے جن کا ان سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اور وہ لفظ ہے ذلت۔ اور میں نے عزت، دولت اور شہرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذلت بنتے دیکھا ہے، لہٰذا ذلت سے بچنے اور ہر جگہ عزت پانے کا عمل آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر ایک پرندہ بھی ہو تو وہ بھی تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دیگر پرندوں کے ساتھ وقت گزارے۔ اسی طرح انسان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے منفرد ہو، یعنی دوسروں سے الگ ہو، لوگ اس کی طرف دھیان دیں۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کے کرنے سے لوگ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اس وظیفے کو جیسے جیسے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تمام عزتوں کا مالک بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہی ذات ہے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کا ورد کریں تو اللہ رب العزت ہمیں ضرور عزت عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہمیں اس آیت کا ورد صبح شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا، بلکہ اسکرین پر دکھائی گئی اس آیت کو آپ کی آسانی کے لیے درست تلفظ کے ساتھ تلاوت بھی کیے دیتی ہوں۔
وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے سے رکی رہتی ہے جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہ بھیجا جائے۔ معزز سامعین، صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے اور اسے یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد کسی محفل میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر جیسے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف ناپاکی میں نہیں پڑھا جا سکتا، باوضو ہو کر کریں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ جیسے ہی اسے کسی محفل میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کے فضل سے آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ اس محفل میں نمایاں اہمیت حاصل کر چکے ہیں، ہر ایک کی توجہ یعنی دھیان آپ کی طرف ہے اور ہر ایک آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ کی شخصیت لوگوں کو متاثر کر رہی ہے، لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے قبل جو آپ سے تعلق نہیں قائم کرنا چاہتے تھے، انشاءاللہ وہ بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ بھی آپ سے تعلق قائم کرنا چاہیں گے۔ بلکہ جو شخص بعد نماز فجر کے اس آیت کو پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کو منور اور روشن کر دیں گے۔ جب آپ کسی حاکم کے پاس جانے سے پہلے اس آیت کا وظیفہ کر کے جائیں گے تو حاکم کے دل میں بھی اللہ رب العزت آپ کی عزت اس کے دل میں ڈال دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے عزت کے طالب ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائیں گے، لیکن جب تم غیر اللہ عزت چاہو گے تو اللہ رب العزت نے تمہیں ذلیل رسوا کر دیں گے۔ لہٰذا ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کے حکموں اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہ کریں، تمام منکرات سے بچیں اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کریں۔ حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے جو زیادہ متقی ہے، اور تقوی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے جو تمام انبیاء کی تعلیم کا نچوڑ ہے، اور یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ یقین جانیے، اگر تمام دنیا کے بیشتر مسلمان اپنے اندر تقوی پیدا کر لیتے ہیں اور ان کی اکثریت تقوی کے رنگ میں رنگی جاتی ہے تو اور انشاءاللہ ایک بار پھر یہ امت اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا پر حکومت کرے گی اور اس کا جھنڈا ہر جگہ بلند ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے، آپ کمنٹ میں اللہ لکھ دیں، آپ کو اجازت ملے یا نہ ملے، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے، اسے ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ اور اچھی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔